اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین وقلنا یا آدم اسکن، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن ٹھہرے رہو، انت تم، وزوجکا اور آپ کی بیوی، کہاں ٹھہرنا؟ الجنت جنت میں، وکلا منہا اور جنت کی چیزوں میں سے کھاتے رہو، رغدن با فراغت، حیث شئتما جہاں سے چاہو، جو چاہو جہاں سے چاہو تم اور تمہاری بیوی جنت کے پھلوں میں سے، جنت کی چیزوں میں سے کھاتے رہو، ولا تقربا هذه الشجرۃ اور قریب بھی نہ جاؤ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین ورنہ ظالموں میں سے تم ہو جاؤ گے۔ سادہ سا ترجمہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرے رہو اور جنت کے نعمتوں اور چیزوں میں سے جہاں سے چاہو جیسے چاہو کھاتے رہو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرۃ ایک درخت ایسا ہے اس کے پاس نہ جاؤ، اسے نہ کھاؤ، ورنہ تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت میں پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا کو جنت میں ٹھہرنے کے لیے کہا۔ دوسری بات، جنت کی نعمتیں اور چیزوں میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ یہ کہا۔ تیسری بات، جہاں چاہے جاؤ پھرو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت ایسا ہے اس کے پاس تم نہیں جانا۔ چوتھی بات، اگر تم اس کے پاس چلے گئے تو پھر تم بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سارے اعزازات عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پہلا اعزاز یہ کیا کہ اللہ ان کو سب سے پہلا انسان بنایا۔ دوسرا اعزاز، اللہ تعالیٰ ان کو پہلا خلیفہ بنایا۔ تیسرا اعزاز، اللہ ان کو پہلا نبی بنایا۔ چوتھا اعزاز، اللہ ان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے جنت میں اللہ ان کو رکھا۔ ڈائریکٹ اللہ ان کو پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا، اللہ کچھ عرصے تک اللہ ان کو جنت میں رکھا، ان کو اور ان کی بیوی کو۔ پھر ان کی پانچویں بات، اللہ ان کے جنت میں تھے تو اتنا سکون نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کے سکون کے لیے ان کی پسلی سے ایک عورت کو نکالا اور اس سے ان کا نکاح کر دیا۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہت ساری فضیلتیں عطا فرمایا ہے۔ اور ایک فضیلت کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ حضرت ہمارے ملک کے لیے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب اللہ ان کو جنت سے اتارا تو وہ جہاں اترے وہ ملک ہندوستان تھا۔ یہ شرف بھی ہمارے ملک کو حاصل ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری اعزازوں سے اللہ نوازا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں مزے کرنے کے لیے کہا، کھاؤ پیو کیا بھی کرو، لیکن ایک درخت ہے وہاں تمہیں جانا کو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجا ان کو تو انسان کے پیدا کرنے کا مقصد تھا آزمائش، تو اللہ تعالیٰ انسان کو امتحان اور آزمائش کرنا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھیجا۔ دیکھو ہمارا امتحان بھی کتنا اچھا اور بہترین ہے۔ دنیا کے کسی امتحان گاہ میں کوئی بھی امتحان لینے والا جواب دے کر دکھا کر امتحان نہیں لیتا،
لیکن ہمارا اللہ کیسا بہترین اور اچھا امتحان لے رہا ہے کہ سوالات کے پورے جوابات دے کر بھیجا حضور کی شکل میں، قرآن کی شکل میں. تمہارے کو کیا سوال ہونا یہاں دیکھ لے تو کر لو، اس پر دیکھ لے کو تمہیں عمل کر کے زندگی گزارو. شراب پینا نہیں پینا قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. پینے سے کتنے نقصانات ہیں، کیا ہوگا، نہیں پینے سے کیا فائدے ہیں، وہ ساری چیزیں. کمائی کیسی کمانا، رشوت سود لینا نہیں لینا، دینا نہیں دینا، اس کا نقصان اور وعید کیا ہے، حلال روزی کمانے پر وعدے کیا ہیں، برکتیں کس میں ہیں، ایسی بہت ساری زندگی کی چیزیں. تو یہ سب چیزیں ہماری زندگی کے سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا. ایک تو کتاب کی شکل میں دے کر بھیجا، دوسرا اس کتاب کو سمجھانے کے لیے سمجھانے والے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجا. اور ہمارے پاس سوالات بھی ہے، زندگی کے تقاضے بھی ہے، اور ان تقاضوں اور سوالات کو پورا کرنے کے لیے تعالیٰ گائیڈ کے طور پر کتاب دیا، اور اس گائیڈ کو سمجھانے کے لیے مدرس، معلم، پرنسپل، پروفیسر اللہ تعالیٰ حضور کو نازل کیا، حضور کو مبعوث فرمایا. اب ہمیں کرنا سو کیا، اس کتاب میں کیا ہے وہ عمل کرنا. جوابات بھی ہیں، لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، جوابات بس یہاں سنتے رہو، زندگی میں عمل کرتے رہو. کتنے آسان اللہ تعالیٰ ہمارے امتحان لے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جنت میں جب رکھا تھا تو ان کو کیا کہا کہ جنت میں ایک درخت ہے، تمہیں اس کے پاس ایک جاؤ نہ کو. اب یہاں ایک سوال، وہ پھل، وہ درخت کون سا تھا جنت میں؟ اللہ تعالیٰ جب ان کو منع کیا جانے سے پھل کے درخت کے قریب، تو اللہ کا بھی دیکھو کتنا بہترین انداز ہے کلام کا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کو اس آیت میں، آج کے سبق اور آج کے درس کی آیت میں، تمہیں وہ پھل کھاؤ نہ کو، اللہ ایسا نہیں بولا. حالانکہ بولنا ویسا تھا نہیں، تمہیں یہ پھل کھاؤ نہ کو بولنا تھا. تو پھل کھاؤ نہ کو بولنے کے واسطے یا یہ درخت کھانا کو بولنے کے واسطے کیا لانا پڑتا تھا؟ وَلَا تَأْكُلُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ایسا بولنا تھا، تم یہ درخت کھاؤ نہ کو، مطلب اس درخت کا پھل کھاؤ نہ کو. لیکن اللہ یہاں ویسا نہیں بولا، وَلَا تَأْكُلُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ ایسا نہیں کہا. قرآن میں اللہ کیا فرما رہی ہے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، وَلَا تَأْكُلُوا نہیں، وَلَا تَقْرَبَا، تم اس درخت کے قریب بھی جاؤ نہ کو. دنیا میں مطلب کیا، اس سے نکلنے والا سبق ہمارے لیے کہ دنیا میں تم میری اطاعت کرو، میرے پیغمبر کی اطاعت کرو، میرے احکامات کو تم مانو، اور تم گناہوں کے قریب نہ جاؤ، حرام کے قریب نہ جاؤ، ناجائز کے قریب نہ جاؤ، ہماری فرما برداری نہ کرو. اگر تم وہ کر لو گے تو پھر قریب جاؤ گے گڑھے کے تو تم گر کر مر جاؤ گے. اس لیے تم قریب بھی جاؤ نہ کو، گناہوں کے اندھیروں کے قریب بھی جاؤ نہ کو. تو وہ درخت کون سا تھا؟ اللہ جس درخت کے پاس آدم علیہ السلام کو جانا کو بولا تو وہ درخت کون سا تھا؟ جواب کیا؟ پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اور اس کی وضاحت نہیں ہے، اور اس کے بارے میں جاننا ضروری بھی نہیں ہے. اللہ وہ سوال کرتا بھی نہیں ہم سے، ہم کو وہ جواب دینا بھی نہیں ہے. اب اس کے بارے میں خواہ کئی کو اس کے پیچھے پڑ کر رہنا، پھر ان کی اماں کا نام کیا تھا، اس کے باپ کا نام کیا تھا، اللہ وہ ہمارے سے پوچھتا کیا؟ پھر ہمارے کو کیا تھا اس کے جاننے کے بارے میں؟ اللہ ہمارے سے کیا پوچھتا، وہ باتیں پوچھو، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، ہمارے کو فائدہ ہوگا. بےتکی اور جو چیزیں اور جو سوالات اللہ نہیں کرتا، وہ سوالات کرنا بھی نہیں، پوچھنا بھی نہیں. جو غیر ضروری چیزیں رہتے ان کو پوچھنا نہیں، ورنہ پھر مشکل میں پڑ جاتے. غیر ضروری سوالات نہیں کرنا. اس کے لیے ایک مثال اور ایک واقعہ بولتا ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حج ہر سال فرض ہے کیا؟ اب حضور خاموش رہے، پھر آ کر پوچھ رہی ہوں یا رسول اللہ، حج ہر سال فرض ہے کیا؟ حضور خاموش تھے، پھر آ کر پوچھتے یا رسول اللہ، ہر سال حج فرض ہے کیا؟ حضور خاموش رہے. بعد میں حضور بولے کہ بھائی تمہیں خامخواہ کئی کو چپ کے کیا بولے لا کو پوچھتے رہتی مجھے، تمہیں کیا بولی آپ کو پوچھ ڈالے، میں بیزار ہو کو تو غصے میں کہ ہاؤ ہائی جی بول کر بول دیا تو پھر ہر سال تمہارے کو حج کرنا پڑتا، فرض ہو جاتا. پھر اس لیے میں خاموش تھا. چپ کے سوال کیا بولے آپ کو کرنا کو، جو ضروری سوالیں ہوتی ہیں، جو تمہارے ضرورت کے وہ سوال نہیں کرے تو وہ مسئلہ معلوم نہیں کرے تو زندگی نہیں چلتی، تو ویسے مسئلے معلوم کر لو.
کون سا بزنس کرنا، کیسا کرنا، رشوت لینا نہیں لینا، سود پر لینا دینا نہیں دینا، ایسے سوالات پوچھ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ، حلال زندگی گزارو. کس سے نکاح کر سکتے، کس سے نہیں کر سکتے، کس سے ہوتا، کس سے نہیں ہوتا، طلاق کیسا دے سکتے، دینے کا طریقہ ڈھنگ کیا ہے، کب دینا ہو تو پاکی کی حالت میں دینا، ناپاکی کی حالت میں دینا، کب دینا، کیسا دینا، ایک دینا نہیں ایک دم 3 دینا، کیسا دینا، وہ ساری چیزیں ضرورت کے سوالات جو ہیں وہ آ کر کرو، غیر ضروری سوالات کر کے چونکہ خواہ ذلت کا سامنا نہ کرو. اللہ وہ سمجھا رہا. تو اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بولدار قصہ ہو گیا. اب تو دیکھو، اس لیے اب یہ درخت کون سا تھا اس کی پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تذکرہ اور اس کی وضاحت قرآن میں نہیں ہے. ایک سوال تو یہ، اس کے پیچھے پڑو نہ کو. اسی طرح زندگی میں بھی ان سوالوں کی طرف آدمی توجہ کرنا چاہیے جن سوالوں کے بارے میں، جن مسئلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، ان مسئلوں کا جواب اور ان کی تیاری آدمی کرنا چاہیے. غیر ضروری سوالات اور غیر ضروری باتوں کے پیچھے پڑنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. ابو جہل کی اماں کا نام کیا تھا، ہماری کو ضرورت نہیں ہے. حضور کا ماں کا نام یاد رکھو، حضور کے باپ کا نام یاد رکھو، حضور کے سلسلے نسب کا نام یاد رکھو، یہ اچھی بات ہے. لیکن اس کو چھوڑ کر فرعون کی اماں کا نام کیا تھا، موسیٰ کے زمانے کا ظالم کون تھا اور کتنے ظالمات تھے، کون تھے، وہ سب ہمارے کو ضرورت نہیں ہے. ان کی اماں کا نام، ان کو کتنے بچے تھے، کتنی بیویاں تھے، یہ غیر ضروری سوالات ہیں. اللہ جن سوالوں کو کرتا ان کی تیاری میں لگنا چاہیے. اب یہ بات یہاں اس لیے آدمی ضروری سوالوں کو کرنے کا آدمی اہتمام کرے. غیر ضروری سوالات سے اللہ جو سوال ہم سے نہیں کرتا اس کو چھوڑ دو. اللہ جو سوال کرتا، داڑھی رکھی نہیں رکھی اللہ پوچھتا، واجب ہے اس کی تیاری کرو. کتنی رکھنا، کہاں تک رکھنا، کب سے رکھنا، یہ سوال کرو. اچھی بات ہے، اچھا سوال ہے. لیکن یہ نہیں سرکار غیر ضروری سوالات نہیں کرنا. اچھا، اب حدیثوں کی روشنی میں، روایتوں کی روشنی میں دیکھیں گے تو اس کے جوابات ہم کو مل سکتے ہیں، لیکن کسی بھی روایت سے پکا یہ درخت تھا بول کر یقین نہیں کر سکتے. حدیثوں کی روایتوں کی روشنی میں ایک جواب تو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، ایک جواب. اور ایک روایت کی روشنی میں کہ وہ درخت تھا گندم کا، گیہوں کا. دوسرا جواب کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا وہ درخت تھا انگور کا. لیکن دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کر انگور کا تھا کہتے، گندم کا گیہوں کا تھا کہتے بول کر یقین نہیں کر سکتے. کسی ایک روایت پر پورا بھروسہ بھی نہیں کر سکتے. اور ان سوالوں کے جوابات سے ہم کو کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے. اللہ یہ سوال کرتا بھی نہیں اور ہم کو اس کا جواب دینا بھی نہیں ہے. تو اس لیے بس ایک روایتی اور علمی بات تھی، آپ کو بتا دیا. سمجھ میں آتی بات. اس لیے آدمی کو پہلی بات کہ ضروری سوالوں کے پیچھے پڑنا چاہیے. دوسری بات، جو سوال غیر ضروری ہوتا ہے اس کو نہ کریں تو بہتر ہوتا، ورنہ پھر الزامی جواب دینا پڑے گا، الزامی جواب دینا پڑتا. پھر سمجھ میں آ گئی بات. تو علم حاصل کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے مسئلہ اور بات اگر آدمی سوال کرتا ہے تو جواب بھی ملتا اور اس مسئلے کا اسے علم بھی ملتا اور وہ آدمی اس مسئلے کا عالم بنتا. وہ ایک مسئلے کا نہیں چپ کے دیکھیں گے ان کو معلوم کی نہیں کی. آدمی ایک مرتبہ کسی کے بیان میں سن کر یا کوئی کتاب پڑھ کے آ کر دیکھیں گے ان کو معلوم کی نہیں کی بات بول کر، اگر ایسا آ کر جانچنے کے لیے اگر کوئی ہمیں پوچھتا ہے تو پھر اس وقت جواب ایسا ملے گا کہ وہ پھر ذلت کا سامنا اسے کرنا پڑتا. ایک آدمی آ کر حضرت تھانوی سے یا حضرت خاصم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتا آ کر کہ حضرت انگریزی ذہن کا آدمی تھا، مسلمان تھا، لیکن انگریزوں کا اثر اپنے اندر پکڑ کر آیا تھا، اس کے اوپر انگریزوں کا اثر ہوا تھا. تو آدمی آ کر حضرت سے پوچھتا، مسلمان تھا لیکن انگریزوں کا اثر اس کے اوپر کیا ہوا تھا. تو آ کر سوال کیا کرتا، حضرت داڑھی کئی کو رکھنا، داڑھی رکھنا کیا ضروری ہے، جیسا آج لوگ رکھتے نہیں تو نہیں. تو وہ سوال کر رہا وہ آدمی آج سے کب کی بات ہے، 1800 کی بات، 1800 کی بات. تو حضرت بولے ایک سوال، الزامی جواب دیے اسے. الزامی جواب کیا دیے، دیکھ با داتام بھی بچپن سے نہیں رہتے. سمجھ میں آ گیا. ان سوال کیا کیا آ کر، داڑھی بچپن سے نہیں تو بعد میں بڑے ہونے کے بعد آتی ہے، تو جو چیز پہلے سے نہیں ہے، پیدائشی طور پر جو چیز نہیں آئی ہے اسے نکال سکتے. تو سوال کرتا. جواب بھی کیسا دیے حضرت بھی، عالم صاحب تھے انہوں بھی، حضرت بھی ولی تھے اللہ کے. جواب دیے دانتام بھی بچپن سے نہیں تھے تو پتھر لے کو پھوڑ ڈالا. جواب کیسا دیے اسے،
تو علم حاصل کرنے کے لیے اگر سوال کرو گے آپ کو وہ مسئلے کا علم ملے گا، جواب ملے گا، ورنہ پھر عقل اڑ جائے گی جوابوں سے. اس لیے علم حاصل کرنا اور ضروری سوالات کرنے کی کوشش کرو، غیر ضروری سوالوں کے پیچھے نہ کو پڑھو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اللہ تعالیٰ جو جنت دیا آدم علیہ السلام کو، وہ جنتی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جنت ہم سب کے اللہ مقدر میں نصیب میں فرمائے. الحمد